السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک تھا بادشاہ، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بہت دم درود دعائیں کروائیں لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی تو محروم رہا۔ اس بات نے اسے شدید تیش دلایا۔ ایک روز ملکہ کو طلب کیا اور کہا کہ اگر اب اولاد نہ ہوئی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ ملکہ تو یہ بات سن کر انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اپنے وفادار نجومیوں کو طلب کیا، محل کی دایا کو بلایا اور ان کے سامنے بادشاہ کا فرمان دہرایا۔ نجومی نے کہا صرف ایک صورت میں شادی روکی جا سکتی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ ملکہ کی بےتابی دیدنی تھی۔ اس وقت وہ بس عام سی بیوی تھی، کسی بادشاہ کی ملکہ نہیں۔ ہم بادشاہ سلامت سے کہیں گے کہ ملکہ امید سے ہیں، لیکن وہ اپنے شہزادے کو اس کی جوانی تک اور شادی ہونے تک نہیں دیکھ سکیں گی۔ اگر دیکھا تو شہزادہ مر جائے گا، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اور اتنی بڑی بات کیوں کر چھپائی جا سکے گی؟ ملکہ نے کہا 24 سال بعد اگر بادشاہ سلامت زندہ رہے تو باپ کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہوگی اور اس عمر میں دوسری شادی کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ باقی اللہ کار ساز ہے، آپ کو بس 9 مہینے الگ رہنا ہے۔ آخر ملکہ رضامند ہو گئی۔ بادشاہ کو خوشخبری سنائی گئی، ساتھ ہی بندش بھی۔ بادشاہ نے انتہائی خوش کا اعلان کیا اور خوش بھی ہوا کہ چلو خوشخبری تو ملی، اتنا کہ اسے جدائی بھی نہ گزری۔ آخر ایک دن تو جوان بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرے گا ہی۔ اس طرح وہ گن گن کر دن کاٹنے لگا۔ ملکہ کو تہہ خانے میں بھیج دیا گیا، تمام تر سہولیات کے ساتھ۔ 9 ماہ بعد بادشاہ سلامت کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ بادشاہ نے 7 روز جشن کا اعلان کیا، رعایا میں اشرفیاں اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ دن پہ دن گزرتا گیا، بادشاہ انتظار کرتا رہا اور ملکہ حکومت کرتی رہی۔ آخر 24 سال مکمل ہوئے، بادشاہ نے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی شہزادی سے رشتہ پکا کر دیا۔ بادشاہ شہزادے کی نکاح کے بعد اسے دیکھ سکتا تھا تو شہزادے کو پالکی میں بٹھایا اور خالی پالکی محل سے نکل پڑی۔ کہاڑوں نے پالکی کو کندھوں پر اٹھایا اور منزل طے ہونے لگی۔ ایک جگہ بارات کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ ملکہ اور دایا آپس میں باتیں کر کے رو رہی تھیں کہ جب پالکی کی حقیقت کھلے گی تو ان کے ساتھ جانے کیا سلوک ہوگا۔ دونوں رو رو کر ان کے ساتھ جانے کا کیا سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگیں اور فریاد کرنے لگیں۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ جس جگہ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ناگ اور ناگن بھی اس درخت کی کھو میں بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے اور انسانی روپ دھار چکے تھے۔ ناگ نے اپنی ناگن سے کہا کہ کیسی بے بس عورتیں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور جب خطا ٹل جائے تو میں واپس آؤں۔ ناگن نے بات مان لی اور جب دوسرے ملک پہنچے، شادیوں کے گونج میں وہ پالکی کھولی گئی تو اس میں سے ایک خوبصورت شہزادہ برآمد ہوا۔ بادشاہ نے جیسے ہی بیٹے کی صورت دیکھی اسے لپٹ گیا۔ ملکہ اور دایا حیران پریشان آنسو بہاتے رب کی شکر گزار ہوئی۔ ان کے رب نے معجزہ کر دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ دلہن ساتھ لے کر کئی منزلیں طے کرتے واپس وطن کی راہ لی۔ شہزادہ جو بادشاہ کا جانشین بھی تھا اس نئی زندگی میں کھو گیا۔ خوبصورت بیوی، ماں باپ کا پیار، کبھی وہ واپسی کا سوچتا بھی تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ اس کے توجہ کو کھینچ لیتا۔ اس طرح پورا 1 برس گزر گیا۔ امور سلطنت اب شہزادے کے ہاتھ میں تھے۔ ادھر ناگن نے اپنے وفادار شوہر کا بہت انتظار کیا۔ آخر ایک روز محل کے جانے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے منزل پر پہنچی، محل جا کر شہزادے کی خوابگاہ ڈھونڈی، وہاں شہزادے کی اپنی دنیا تھی۔ ناگن نے محسوس کیا کہ اب شاید اس کی محبوب کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ باقی نہیں۔ ایک مکمل گھر، پیار کرنے والی بیوی، سکون کی وہ نیند جو اتنے عرصے میں ایک دن بھی ناگن کو نصیب نہ ہوئی تھی، اس سے اپنے محبوب شوہر کی بے وفائی برداشت نہ ہوئی۔ شہزادے کی چٹیا چرپائی سے لٹک رہی تھی۔ ناگن نے اس کا پھندا بنایا اور خود کو پھانسی دے لی۔
صبح اس کی لاش دیکھ کر خادماؤں اور شہزادی نے شور مچایا۔ جب تک شہزادہ وہاں پہنچا اس کی پیاری ناگن اپنی جان محبت کے نام پہ گوا چکی تھی۔ اسے دکھ ہوا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور روتا رہا، لیکن اب اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک پھانسی تھی، وہ بھی نہ رہی۔ اب تو واپسی کا ہر جواز ہی ختم ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی مثالی شادی شدہ زندگی گزارنے لگے۔ ایک روز باتوں باتوں میں شہزادی نے لاڈ سے شہزادے سے پوچھا، آپ کی ذات کیا ہے؟ شہزادے سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ شہزادی نے سوال دہرایا اور جواب نہ پا کر مزید اصرار کیا اور ضد کرنے لگی۔ عورت ذات ٹیڑھی پسلی کی ہے، پیدائش بظاہر اس کے پاس اس کی ضد کی کوئی وجہ یا جواز نہیں تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن اس نے اس بات کی بنا پر شہزادے سے بات چیت ترک کر دی۔ شہزادے نے بہتری کوشش کی منانے کی، آخر کہا کہ اگر تمہیں اس سوال کا جواب لینا ہے تو پھر ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ اس جواب کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکو گی۔ شہزادی اپنی ضد پر قائم رہی، شرط منظور کی۔ شہزادے نے ایک نظر اپنی پیاری بیوی کو دیکھا، نم آنکھوں سے سلطنت دیکھی، ایک نگاہ خالق کے کائنات کی طرف توجہ کی، روح بدلا اور رینگتا ہوا چل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد شہزادے کو کسی نے نہ دیکھا۔ مجھے کبھی کبھار ہم سب سوشل میڈیا یوزرز اس کہانی کے کرداروں جیسے لگتے ہیں۔ ہم لوگ کسی اور دنیا سے روح بدل کر یہاں بادشاہ، شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اپنی اصل دنیا کو بھلائے ہوئے روح بدل کر، لیکن کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی اپنا پھا کر نہ مر جائے۔ اپنی ذات کو اتنا جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپائیں کہ جب ہم اپنی ذات بتائیں تو کوئی صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تو ناظرین، اس میں ہمیں ایک نصیحت بھی پوشیدہ ہے۔ ہماری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔